اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتیاں ہو آپ پر، آپ کے پورے خاندان پر، آمین، مجھ سمیت، آمین ثم آمین۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارا جو فرق جٹ ہے اس نے میسیج ایک کیا تھا، تو کسی مولانا صاحب کی تقریر تھی، نام میں نہیں لیتا، پھر لوگ کہتے ہیں یہ اس گروپ کا ہے، یہ اس گروپ کا ہے۔ تو بات کیا ہوئی ہے وہ میں بیان کرتا ہوں کہ بات کیا بھیجی ہے اس نے۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جب دیکھیں کہ تین چیزوں میں آپ کا دل لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے گاڑی موٹر وے پہ ہے۔ تو اگر تین چیزوں میں مطلب دل نہیں لگتا تو سمجھ جائیں کہ آپ کا جو ہے نا دل مر گیا ہے۔ تو تین باتوں میں سے سب سے پہلی بات ہے کہ بھئی اگر قرآن آپ پڑھتے ہیں اور پھر آپ کا دل لگتا ہے قرآن پڑھنے میں، نمبر 1 ایک، اور نمبر 2 جو ہے الحمدللہ نمبر 2 جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں جب بیٹھتے ہیں اور جب تسبیح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو اس میں بھی دل لگتا ہے۔ یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی تسبیح بس ختم ہونے والی ہے تو اس کے بعد یہ ڈرامہ دیکھنا ہے یا فلم دیکھنی ہے یا گیم کھیلنی ہے یا میں ٹیکسٹ میسیج دیکھنے ہیں اور یا پھر واٹس ایپ دیکھنا ہے یا فیس بک پہ جاؤں گا تو مطلب یہ اس کا فیس بک کا ذہن میں ہوتا ہے کہ بھی فیس بک میں جانا ہے، یہ تسبیح میں کر لوں جی، وہ تسبیح اللہ کا ذکر کر لوں، نماز پڑھ لوں، ساری نمازیں ہو جائیں جی تو پھر میں فیس بک پہ بیٹھ جاؤں جی۔ اس میں ادھر دل لگا کے بیٹھتے ہیں، اور اللہ کے جو ذکر کرنے میں اس میں دل نہیں لگتا، وہ سوچ ہوتی ہے کہ کب ختم ہو تسبیح اور پھر جو ہے نا ہم فیس بک پہ بیٹھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ بری چیز سے بچا لے جس سے ہمارا جو ٹائم ضائع ہوتا ہے اور ہماری نماز ضائع ہوتی ہے، حج ضائع ہوتا ہے، اور پیسے تو بندہ کما لیتا ہے، 30 پاؤنڈ دیہڑی یا 40 پاؤنڈ دیہڑی مطلب بنا لیتا ہے بندہ، کہتا ہے چلو 40 پاؤنڈ ملیں گے، تو جب اس ٹائم جب 40 پاؤنڈ پورا دن کام کر کے تو پھر وہ ضائع ہو جائیں، کوئی چیز ایسی لے سنڈے مارکیٹ سے یا پھر ادھر سے کسی شاپ سے کوئی لے تو پھر وہ چیز چلے نہ، خراب ہو جائے تو بندے کو بڑا دکھ ہوتا ہے، یار میں نے تو 40 پاؤنڈ کمائے تھے اور پھر یہ چیز لی تھی اور پھر یہ تو خراب نکلی ہے۔ یا پھر اس کی مطلب ایک اور چیز کہ جب وہ گم ہو جائیں 40 پاؤنڈ تو بندہ کہتا ہے او ہو 40 پاؤنڈ میں نے کمائے تھے اور پھر مطلب گم ہو گئے ہیں، تو بندے کو بڑا افسوس ہوتا ہے، اور پھر 40 پاؤنڈ کوئی اور لے جائے بےمانی کر کے تو بندے کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دکھ نہیں کرتے کہ ہم نے 5000 پاؤنڈ حج پہ لگایا ہے، 4000 5000 لگایا ہے اور پھر 1 مہینہ 15 دن وہ بھی ہم مطلب گئے ہیں چھٹیاں کر کے، حج کیا ہے، اتنی محنت کیا ہے، وضو استنجے کیے ہیں اور پھر نیت، پھر وہ رٹا لگائے ہیں، دعائیں رٹا لگائی ہیں اور پھر حج کیا ہے، پھر نماز پڑھی ہے، وضو کیا، رات پوری ایک پیر پہ کھڑے ہو کے عبادت کی ہے، تو پھر ایک دم ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر ضائع کر دیتے ہیں تو وہ افسوس نہیں ہوتا۔ ایک دم کسی بھائی کی، کسی انسان کی بات کرتے ہیں پیچھے سے تو پھر وہ ضائع ہو جاتی ہے عبادت، وہی عبادت وہ آپ کی عبادت کی ہوئی وہ اس کو چلی جاتی ہے جس کی آپ برائی کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہم تو بزنس مین ہیں تو کسی کی بات نہ کریں، تاکہ مطلب نماز جو پڑھی ہے اور جو ذکر کیا ہے وہ بچائیں، وہ اپنے لیے بچائیں۔ تو کہتے ہیں اگر کسی کی بری بات کرنی ہو تو ایک جگہ مولانا سے سنا ہے کہ اگر مطلب آپ نے بات بری کرنی ہے نا تو اپنے ماں باپ کی کریں، تاکہ آپ کی نیکیاں اپنے ماں باپ کو جائیں، یعنی اپنے ماں باپ کی برائی کریں تاکہ وہ نیکیاں جو ہے نا وہ چلی جائیں، کس کو؟ اپنی ماں کو باپ کو جائیں نیکیاں، اور ان کے گناہ ہماری طرف آ جائیں۔ اگر کرنا ہی ہے تو مہربانی کر کے اپنی نیکیوں کو بچائیں
اپنی نماز کو بچائیں، اپنے حج کو بچائیں، اپنے روزوں کو بچائیں، جو آپ صدقہ خیرات دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کو بچائیں۔ کمانا تو آسان ہے لیکن اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ ایک تو یہ بات کہ بھئی وہ بات کہاں سے کہاں چلے گی، لیکن اصل جو بات چھیڑی تھی وہ موضوع ادھر ہی رکھتے ہیں کہ پہلی بات کہ قرآن پڑھنے میں دل لگے، ایک نمبر ٹو، جب ذکر اور تسبیح کریں تو خاص توجہ کے ساتھ کریں۔ توجہ کس طرح ہوگی کہ دل اور دماغ سوچتا ہے نا کہ بھئی میں اس کے بعد فیس بک پہ جاؤں گا، گیم کھیلوں گا، میسیج دیکھوں گا، تو دماغ، دل اور روح، اور پھر جو زبان پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، اللہ اکبر، صلو علیہ وآلہ، یہ جو تسبیح کرتے ہیں اس کی میننگز بھی، اور جو زبان میں ہے نا، یہ چاروں چیزیں جوڑ لیں، ایک بنا دیں۔ جب ایک بن جائے گی نا تو آپ کا دل لگنے شروع ہوگا، کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کون سی تسبیح ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ کس کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ اس کے بدلے کیا ملے گا۔ یہ سب جب یہ روح، دل، دماغ اور زبان کی بات یہ سب ایک ہو جائیں گی تو پھر نماز میں بھی آپ کا مطلب دل لگا رہے گا، پھر آپ کے وسوسے نہیں انشاءاللہ آئیں گے بھی تو وہ شیطان کوئی اس کا کام نہیں چلے گا، کیونکہ آپ نے سوچ، دل، روح اور اپنی زبان جو کہتے ہیں یہ سب کو اکٹھا کر کے نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل لگے گا، اور جب دل لگ جائے تو پھر کام بن جائے گا۔ نمبر ون، قرآن مجید کو دل سے پڑھنا، خوشی سے پڑھنا، دل لگ جائے۔ نمبر ٹو، ذکر اور فکر جب تسبیح کریں، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے نا تنہائی میں بیٹھا ہے، وہ تنہائی میں اکیلے بیٹھے اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے جب دل لگ جائے کہ اکیلا تنہائی میں بیٹھنا ہے اور اللہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مطلب آپ اللہ کو جب وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذکر اور فکر اور تنہائی آپ کو پسند ہے اور اللہ کی یاد میں جب بیٹھتے ہیں، تو یہ تین باتیں جو ہے نا، تو اگر یہ تینوں باتوں میں سے اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے، وہ مولانا صاحب کہتے تھے کہ وہ بندہ مرا ہوا ہے، اس کا دل مرا ہوا ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں مرنے سے پہلے ہمارا دل جاگ جائے، ان تینوں میں دل لگ جائے۔ اور بات بڑی اچھی، وہ جٹ کا بہت شکریہ کرتا ہوں کہ اس نے یہ چھوٹے چھوٹے میسیج بھیجتا رہتا ہے، میں بھی آگے بھیجتا رہتا ہوں، اور پھر دعا بھی کرتا رہتا ہوں کہ میں نے مشہوری کے لیے نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ دین کے لیے کچھ کروں، اور مرنے سے پہلے کیونکہ یہ دیکھیں میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، اور ڈائبٹک ہے، شوگر ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھی اگر شوگر کا دھیان نہ رکھو گے آنکھیں چلی جائیں گی، تو دل چلا جائے گا، اور کڈنی چلے جائے گی، یہ چلے جائے گا، وہ چلے جائے گا، تو میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری ہوتی ہے، ڈاکٹروں کی طرف سے ای میل ملتی ہے کہ بھئی یہ تمہیں شوگر ہو گئی ہے، مرنے کی تیاری کرو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھداروں میں لے جائے۔ تو بس یہ اگر آنکھیں ختم ہو ہی جانی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ پڑھ کے قرآن مجید لوگوں کو بھیجتا ہوں ترجمہ، کہ بھئی صرف اس لیے کہ آنکھیں جب تک نبینا میں آنکھیں چلی جائیں گی تو پھر دکھ نہیں ہوگا کہ بھئی میں نے کچھ دین کے لیے بھی کچھ کیا ہے، اور پھر مطلب دل ختم ہو جائے گا کسی ٹائم بھی، اور مطلب یہ داڑھی سفید بال ایک آ جائے تو بس سوچو کہ بھئی موت قریب ہے۔ تو کئی ینگ بھی چلے جاتے ہیں، لیکن میں اپنے تیاری کر کے بیٹھا ہوں کہ مطلب انشاءاللہ تعالیٰ تیاری کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، لیکن بس وہ ایک وقت آئے گا۔ فضائل مال میں پڑھا تھا کہ بندہ جو ہے نا جنت والا، یعنی دوزخ والا نہیں، جنت والا یہ کہے گا کاش میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی تسبیح ایسی کرتا کہ بھئی میں مطلب ہوش و آواز سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو پھر پچھتاتا، اور بینک بیلنس سے نہیں پچھتاتا کہ بھئی یہ بینک بیلنس میں اتنی فیکٹریاں چھوڑ آیا ہوں، اتنا مال، اتنی دکانیں، اتنے کاروبار، اتنے انگلینڈ میں گھر چھوڑ آیا ہوں، یہ نہیں پچھتائے گا کہ میں نے یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تھی اور پھر میں کیوں نہیں مطلب ذکر اور فکر کی، اور اللہ تعالیٰ کو میں بھولا رہا ہوں، اور وہ پچھتائے گا وہ بہت پچھتائے گا۔ اس ٹائم کوئی وقت نہیں ہوگا، آج وقت ہے مطلب آج کچھ کرنا ہے تو آنکھیں کھلی ہیں، کچھ کر جائیں، اللہ کو یاد کریں اکیلے میں بیٹھ کے،
اور پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور قرآن کو پڑھیں اور اس پہ غور کریں اور اس کو سمجھیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں، زیادہ نہ پڑھیں، خوشی سے پڑھیں، دل سے پڑھیں، اور پھر مطلب اس پر عمل کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے انعام رکھے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا انعام جو ہے بتاؤں میں آپ کو، اللہ کا دیدار ہے۔ وہ گناہ گاروں کو نہیں ہوگا، وہ جو اللہ کے نیک لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو دیدار اپنا کرائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے بھی اللہ کا دیدار ہو، اللہ کی رضا ملے، اللہ کا قرب ملے، اللہ کی خوشنودی ملے، اور پھر آپ کو بھی ملے۔ جو آپ اتنے پیار سے لوگ یہ کہتے ہیں، میں نے مطلب کبھی فلم نہیں بنائی، فوٹو نہیں بنائے، اور میں نے مطلب کتنے 1.5 سال سے یہاں پہ محفل ہوتی ہے، میں نے ایک بار بھی فلم نہیں بنائی، ایک بار فوٹو نہیں بنائی، نعتیں بھی ہوتی تھی، مجھے کہتے تھے آگے، میں نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہ وہ جٹ وہ وہ ادھر آئرلینڈ میں چلا گیا، اور سعودیہ سے وہ میسج کرتے ہیں انصر وغیرہ، اور وہ سارے میرے دوست یار سعودیہ سے، پھر وہ انڈیا میں ہیں وہ انڈیا میں کافی دوست ہیں، پھر وہ بنگلہ دیش کے ہیں میرے دوست، پھر پاکستان میں جو میرا بچپن جن کے ساتھ گزرا ہے شاید ہے، اور ہے پورا مطلب راول پنڈی میں رہا ہوں بچپن، تو وہ وہاں سے مجھے وہ ٹیکسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ اس طرح کچھ کریں کوشش۔ مجھے آتا ہی کچھ نہیں ہے، میں درزی کا کام کرتا تھا، داڑھی رکھی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنا بڑا عالم ہے، فاضل ہے، کچھ بھی نہیں ہوں، زیرو ہوں، کچھ بھی نہیں آتا، بالکل کچھ نہیں آتا۔ صرف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک آیت پہ کہا تھا کہ اگر جو بندہ سمجھدار ہوگا تو سمجھدار کس طرح ہوگا کہ اللہ کی آیتوں پہ غور کرو، اس پہ عمل کرو، اور پھر اس کو پڑھو، اور پھر دوسروں تک پہنچاؤ، انشاءاللہ تم سمجھداروں میں چلے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے عمل ٹھیک کر دے، عمل ٹھیک کر دے، بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے۔ تو عمل ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ تو اگر عمل نہیں ٹھیک ہے، اتنی حدیثیں، سارے واقعے آپ کو بھی یاد ہیں، مجھے بھی یاد ہیں، قرآن پورا میں نے ابھی 30 سپارہ ترجمے کے ساتھ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں پھر پہلے سپارے سے ترجمہ شروع کر دیں گے، اور بیوی بچوں کو بھی سناتا ہوں، فیملی کو بھی سناتا ہوں۔ پاکستان سب کو جاتا ہے، 146 بندوں کو جاتا ہے ہر روز۔ وہ ابھی سعودیہ سے بھی اور انڈیا سے سب طرف سے میسج آتے ہیں، اس لیے میں نے یہ شروع کیا ہے کہ میں بیٹھا اکیلا ہوں، میرے ساتھ عبدالرحیم بیٹھا ہے، یہ پیچھے کیٹ ہے وہ بیٹھی ہے، لیکن یہ آواز اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں آواز کو پہنچاؤں گا، میں دلوں میں مطلب اتاروں گا یہ باتیں، تو میرا کام ہے صرف یہی کام کرنا، دل میں اتارنا اللہ کا کام ہے بس۔ تو میں سچے دل سے آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اپنے لیے بھی کرتا ہوں، لیکن دوسروں کے مسلمان امت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ایک کلمے پہ اور ایک امت مسلمان امت پہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ نہ مجھے دیکھیں تصویر میں ٹوپی اس کی یہ ہے اور یہ مطلب تبلیغی ہے، یہ ٹوپی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ سوال جواب ہونے ہی نہیں ہے کہ یہ تبلیغی ہے، یہ بریلوی ہے، وہابی ہے۔ بس ہم نے کیا قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کسی فرقے میں اللہ تعالیٰ بچا لے، اور لال پیلی ٹوپی پہننے سے اللہ تعالیٰ بچا لے، کہ کوئی میرے دوست کچھ کون سے مسلک کے ہیں، کوئی کون سے ہیں، ادھر بھی آتے ہیں، سارے آتے ہیں اور ڈھونڈتے رہتے ہیں کوئی بات کہ بھی مطلب یہ کون سے محکمے کا ہے، اور پیپلز پارٹی کا ہے یا مسلم لیگ کا ہے۔ تب جب مسلم لیگ کا ہو تو پیپلز پارٹی والے کو قرآن بھی سناؤ تو وہ کہتا ہے یہ تو مطلب پیپلز پارٹی کا ہے، اس کی بات کا کیا ہے۔ تو اس لیے کسی مسلک میں نہیں جانا، ہمیں صرف ایک امت بننا ہے، مسلمان امت بننا ہے، اور پھر ہم مسلمان امت بنیں گے ایک کلمے کی بنیاد پر، اور مسلمان امت پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اور میری دعا ہے کہ میں روتا ہوں کہ بھئی ہم ایک مسلمان امت بن جائیں۔ ہم انگلینڈ میں برمنگھم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں آپ سے انشاءاللہ ٹائم آئے گا تو میں شیئر کروں گا، کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے، جب ٹائم آئے گا تو میں ضرور شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بات اگر ہو جائے تو انشاءاللہ مسلمان امت کٹھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور پھر مسلمان امت بھی کٹھی ہو جائے گی، اور دوسرا ایک کہ بھی مسلمان امت جب کٹھی ہو جائے گی، اور مسلمان امت قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بلی کو ایک بندے نے مارا، مطلب اس کی وجہ سے مری تھی، کیا اس نے قید کیا ہوا تھا، تو وہ کھانے کا ٹائم تھا، وہ مطلب نہیں تھا حاضر، تو وہ کیا کہتے ہیں مطلب یہ کوئی مطلب لکھا ہوا ہے کتابوں میں،
تو وہ اس کے بدلے وہ جہنم میں جائے گا. اور ایک مطلب وہ عورت تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا تو اس کے بدلے وہ جنت میں جائے گی. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ مسلمان جو ہے پیس ہے. وہ مطلب اسلام جو ہے نا وہ ایک مکمل ایک لائف کا وہ پیکج ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ بھئی قتل و غارت اللہ تعالیٰ نے ناپسند کی ہے، فساد ڈالنے والے کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے. اور مسلمان جب امت ایک کٹھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، آپ پر رحم کرے. یہ ماشاءاللہ 15 منٹ کی ہوگی ہے فلم. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور تھوڑی بات ہو جو دل میں اتر جائے، اور لمبی چوڑی بات ایک بھی یاد نہیں رہتی. پلیز کوئی ایسی کوئی غلطی ہوگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.